پروگرام رمضان احساس. میں ہوں آپ کے ساتھ عمر نذیر خان اور میرے ساتھ کو وقت موجود ہیں ماہنور جاوید. تھینک یو سو مچ ماہنور فار جوائننگ اس. جی ناظرین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ آج حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی لخت جگر، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شان ہے کہ یار غار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں مردوں میں سے سب سے پہلے مرد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن پر مشرکین و منافقین نے تہمت لگانے کی کوشش کی تو گواہی عرش سے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ناظرین، ہم آج کے جو ہمارے موضوعات ہیں ان میں ایک تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم وصال پر بات کریں گے، دوسرا رمضان اور مہنگائی کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس مختصر وقت میں صوفیاء کرام کی تعلیمات پر کس طرح سے عمل کیا جائے اس حوالے سے بھی بات کی جائے. ہم اپنے ٹرانسمیشن کا آغاز کریں گے کہ جیسا کہ ہر آغاز خدائے بزرگ و بالا کے پاک نام سے ہوتا ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. مٹے رنج و غم آزما کر تو دیکھو، ذرا ان کی محفل سجا کر تو دیکھو. اور یہ کیوں کہتے ہیں ہم مدینہ مدینہ، ارے ذرا تم مدینے میں جا کے تو دیکھو. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں آنکھیاں نے، جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ اے، ربا تیری ساری دنیا چوں بس ایک کوئی شہر مدینہ تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہ ہو، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہ ہو. کاش سرکار، کاش سرکار، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے. اور جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا
کہ میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے. جنوں ویکھ کے ٹھر دیاں اکھیاں نے جنوں ویکھ کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری دنیا چوں بس ایک کوئی شہر مدینہ ہے. وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا. وہ مل جاتا ہے گھر بیٹھے جو لکھا ہو مقدر کا. جو قسمت میں نہ لکھا ہو وہ ملتا ہے مدینے میں. تو پھر میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. سبحان اللہ. ناظرین، عائشہ صدیقہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اتنی خوبصورت نعت انہوں نے سنائی کہ وہ اشعار یاد آ گئے کہ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو. وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو. ناظرین، ہمارے آج کے دیگر موضوعات میں ایک موضوع ہے رمضان اور مہنگائی. اور جیسا کہ آج ہی ہمیں معلوم ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں اور مزید ہم 17 رمضان ہو گئی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دن بدن مہنگائی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن قاری سجاد چشتی ابھی ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں. میں ان سے درخواست کروں گی کہ ہمیں پھر سے تلاوت کلام پاک سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء
واجعلني مقيم ما شاء الله. الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان اللہ. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری سجاد چشتی صاحب، بہت ہی زبردست آواز. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑا قیمتی وقت دیا آپ کو. ناظرین، ہم مزید بات کریں گے کہ آج پاکستان میں جو ہے مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا کہ رات جو ہے 55 روپے پیٹرول مہنگا ہوا ہے. یہ صرف پیٹرول نہیں مہنگا ہوا، دیگر اشیاء کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ نہ صرف ٹریولنگ کاسٹ بلکہ ہر چیز کی کاسٹ وہ بڑھ چکی ہے، جو کہ ناقابل قبول ہے. اتنا بڑا اضافہ جو ہے میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. اور آج کے ٹاپکس میں مہنگائی کے علاوہ آج جو ہے دو چیزیں اور ڈسکس کی جائیں گی، کیونکہ آج 17 رمضان چل رہا ہے پاکستان میں. تو 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور مسلمانوں کے تقریباً 14 مسلمان شہید ہوئے. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر میں خود حصہ لیا. 2 دان مبارک ان کے شہید ہوئے، جبکہ 70 کفار اور جاہلوں کا سردار ابو جہل جو ہے اس کو قتل کیا گیا، اس کو جو ہے ختم کیا گیا. تو یہ امپورٹنس ہے جنگ بدر کی. جبکہ ساتھ ہمارا ٹاپک ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. صدیقہ، حمیرہ، طیبہ، طاہرہ، عالمہ، فاضلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ، صدیق اکبر کی لخت جگر، حبیبہ کبریٰ، امام الانبیاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اقدس، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین رکھنے والوں کی والدہ، تمام مسلمانوں کی والدہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا آج یوم وصال ہے. آپ کی زندگی آدھی صدیق اکبر اور آدھی حبیب کائنات کے آنگن میں گزری. کیا کہیں گی مس اروج اس پہ؟ جی ماہنور، جی بالکل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستیاں ہیں ناظرین جن کے متعلق اگر ہم لکھنے بیٹھیں تو ہمارے قلم تو ٹوٹ سکتے ہیں، سمندر بھی سیاہی بن جائے تو وہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی شان اقدس ہم نہیں بیان کر سکتے. ناظرین، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ محمد ارسلان شاہد صاحب. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے. اور آج اتنا مبارک دن ہے اور غزوہ بدر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، بھائی کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا، اور 7 نیوز کی پوری ٹیم کا کہ اس رمضان ٹرانسمیشن کو وہ بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ چلا رہے ہیں. آج کا دن 17 رمضان المبارک جو ہے یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. ایک تو اس دن کو جو ہے وہ یوم الفرقان کہا گیا ہے، اور دوسرا پھر آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حیات طیبہ کے حوالہ سے، آپ کی سیرت کے حوالہ سے جو ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ آپ کو جو ہے وہ محبت جو ہے وہ سب سے زیادہ کس سے ہے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ اپنی زوجہ عائشہ سے ہے. سبحان اور پھر اللہ. پوچھا گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مردوں میں سے جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت آپ کو کس سے ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے. سبحان گویا اللہ. کہ حضرت ابو بکر صدیق سے بھی محبت اور حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی جو ہے وہ محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تھی. اس کی ایک مثال میں یوں پیش کرتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پانی پیتے تھے، پانی نوش فرماتے تھے، تو حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پیالے سے جس اس وقت کے گلاس سے جو ہے وہ پانی پیتی تھی، جس جگہ حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لب مبارک رکھتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا انداز یہ تھا، آپ کے پیار کا انداز یہ تھا کہ آپ بھی اسی جگہ سے جو ہے وہ پانی نوش فرماتے تھے. اور پھر دیکھیے جو انسان کی والدہ ہے، جو انسان کی ماں ہے، وہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو زمانے والے بتاتے ہیں گھر میں انسان پکارنا شروع کرتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، تو انسان کو پتہ چلتا ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج جن کو اللہ رب العزت کے قرآن نے جو ہے وہ مومنوں کی ماں قرار دیا ہے، اور ان میں آج جو ہے ہم ذکر کر رہے ہیں اپنی ماں جو مومنوں کی ماں ہے، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی علامہ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے بھی بتائیں، کیونکہ سخاوت بہت مشہور ہے. منور یہاں پہ میں پہلے بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے بہت زبردست انہوں نے ذکر کیا کہ خاتون کی عزت، بیوی کی عزت، دیکھیں وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹلی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مردوں میں مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے، مگر انہوں نے اس کے اندر جو ہے ہماری ماں کا، ہماری اماں عائشہ کا ذکر کیا کہ ان کے والد سے ڈائریکٹلی بھی نام لیا. تو اسلام نے جو عزت دی وہ کسی بھی دین نے نہیں دی. بے شک، بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جو دین اسلام نے بتایا ہمیں راستہ، اور جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہمارے سامنے ہے، ایک مثال ہے. تو مزید ہم علامہ صاحب سے سوال کریں گے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے حوالے سے بھی بتائیے ہمیں. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ 1000 دینار بھیجے. جب آپ کے پاس 1000 دینار بھیجے تو آپ نے وہ سب کے سب جو ہے وہ صدقہ کر دیے. تو ایک اور صحابیہ تھی، انہوں نے عرض کیا کہ آپ 1 دینار بچا لیتی اور اس سے جو ہے وہ گھر کا سالن پکا لیتی. تو آپ نے کہا کہ میں اس پر زیادہ جو ہے وہ خوش ہوں کہ میں جو ہے وہ اپنا مال اللہ رب العزت کے راستے میں جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر دوں. سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ پہلے بات ہو رہی تھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالہ سے، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں یا اپنے صاحبزادیوں کے نکاح کیے ہیں وہ اللہ رب العزت کی مرضی کے ساتھ کیے ہیں. اب یہاں پر سمجھنے اور سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ازواج کا انتخاب جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ شادی ہوئی، اس سے قبل جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ آپ کے پاس حضرت جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور ایک ریشمی جو ہے وہ رومال کے اندر جو ہے وہ آپ کی تصویر دکھائی جاتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ پیغام بھیجا جاتا ہے کہ رب یہ چاہتا ہے کہ آپ کا نکاح جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو کر دیا جائے. یہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے تو ان میں سے ایک واحد حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جب حضور کے نکاح میں آئیں تو آپ کنواری تھیں.
سبحان اللہ. یہ آپ کا اعزاز ہے اور یہ آپ کی اور خصوصیت ہے. حضرت جبرائیل جب آئے تو 3 دن تک جو ہے وہ 3 دن تک حضور 3 اکرم دن صلی تک اللہ تو علیہ ہم تو وسلم نام جب سنتے ہیں کہ حضرت جبرائیل تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ان کو بھیجتی تھی سلام عرض کرنے کے لیے. جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ہم سوالات کا سلسلہ آگے لے کر چلیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک ننھے سے نعت خواں موجود ہیں، محمد حسین گولڑوی. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں خوبصورت سی نعت سنا دیں. ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، ان کے لب رنگین کی نچاور تھی وہ جس نے ان کے لب رنگین کی نچاور تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لالے پرنوار بنایا، ایسا تجھے خالق نے تیرا دار بنایا. سبحان اللہ. اتنی چھوٹی سی عمر اور اتنی خوبصورت آواز اور اتنا بڑا کلام انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. ناظرین، ہمارے ساتھ
علامہ محمد ارسلان شاہد موجود ہیں. ہم مزید سوالات کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. علامہ صاحب، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت کے حوالے سے ہمیں احادیث جو ملتی ہیں یہ بیان کریے گا، اور دوسرا قرآن حکیم کی پہلی حافظہ ہونے کا بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف حاصل ہے، اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی، آپ صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی مسئلہ کے اندر جو ہے وہ مشکل پیش آتی اور ہمیں جو ہے وہ تھوڑی سی پریشانی لاحق ہوتی کہ اس کو سمجھنے کے اندر، تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم آستانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حاضر ہو جاتے، تو وہاں سے جو ہے وہ مسئلہ جو ہے وہ دریافت کرتے، تو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو ہے وہ اس مسئلے کو بیان کرتی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار احادیث کی راویہ جو ہے وہ حضرت امی عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ جو ہمارے پاس تیمم کا تحفہ پہنچا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی حیثیت سے جو ہے، یہ میں آپ سے جو ہے وہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی امت میں جو ہے وہ تیمم کا طریقہ جو ہے وہ رائج نہیں تھا، لیکن جب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جو ہے وہ گم ہوا، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے با صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ ہار جو ہے وہ تلاش کر کے لائے. تو اس ضمن کے اندر جو ہے وہ ہار تلاش کرنے کے وقت میں جو ہے وہ ایک نماز کا جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ قضا ہو رہا تھا، اور وضو کے لیے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ میسر کہیں سے نہیں آ رہا تھا، تو پھر جو ہے وہ انہوں نے بغیر وضو کے جو ہے وہ نماز پڑھ لی. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جو ہے وہ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور تیمم والی آیات لے کر جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں، اور پھر سے جو ہے وہ امت محمدیہ کو یہ خاص تحفہ دیا گیا کہ اگر پانی جو ہے وہ ایک خاص شرائط کے ساتھ جو ہے وہ موجود نہ ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز کے لیے جو ہے وہ تیمم کر لیا جائے. تو یہ جو تیمم کا تحفہ ملا ہے یہ بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے ہمیں عطا کیا گیا ہے. سبحان اللہ. بالکل صحیح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. کیا کہیں گے آپ علامہ صاحب؟ حدیث کے مطابق جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بی بی اماں عائشہ سے کہ جب سے مجھے پتہ لگا ہے کہ جنت میں آپ میری ساتھی ہوں گی تو میرے لیے جو ہے مجھے جو ہے وہ مرنے کا شوق ہو گیا ہے. تو یہ اس کا کیا مفہوم ہے؟ تفصیلاً بتائیے گا. کیا یہ بیوی کو عزت نہیں ہے؟ کیا یہ خاتون کو اتنی بڑی عزت نہیں ہے؟ آسان کا لفظ استعمال نہیں ہوا، شوق کا لفظ استعمال ہوا حدیث مبارک. یہاں پر دو تین احادیث جو ہیں وہ، کیونکہ آج ہمارا ٹاپک جو ہے وہ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے، تو میں یہاں پر ایک دو احادیث جو ہے وہ اسی ضمن میں جو ہے وہ زوجہ کے حوالہ سے جو آپ کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی اس حوالہ سے عرض کرتا ہوں کہ جب صحابہ کرام جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحائف پیش کرتے تھے، تحفے دیتے تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی یہ تمنا ہوتی تھی کہ جب میری باری جو ہے وہ عائشہ کی طرف ہو تو پھر جو ہے وہ مجھے تحائف دیے جائیں، کہ جب میری باری جو ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہو تو اس وقت جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش ہوا کرتی تھی کہ مجھے جو ہے وہ تحائف پیش کیے جائیں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ ہیں کہ جن کے پاس ہوتے ہوئے بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو ہے وہ وحی جو ہے وہ نازل ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شان ہے ان کا تذکرہ ہم کرتے ہی رہیں گے. ہمیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حسن گولڑوی اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن یہ دل تیری
مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا اور سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ سرکار سے مانگو تو صحیح آل کا صدقہ ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا ملتا ہے یہ ملتا ہے یہ ملتا ہی رہے گا اور کیا لطف سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں کیا لطف سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں کیا لطف سرکار مجھے حشر میں کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا میرا سبحان اللہ، ہے سبحان یہ اللہ، میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت. محمد حسن ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے تھے. علامہ صاحب، آج غزوہ بدر، یوم فرقان، جی ایک طرف 313 اور ایک طرف 1000 کا لشکر، جی جی تو کیا خوبصورت دن اور کیا خوبصورت واقعہ. آج کا دن جو ہے اسے اللہ رب العزت نے یوم الفرقان کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یاد کیا ہے. اور یقیناً آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے اصحاب کو جمع کیا اور یہ کہا کہ کافر جو ہے وہ مکہ سے چل پڑے ہیں تو اے میرے صحابہ کیا کرنا چاہیے،
تو جو سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے والے تھے اور مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے والے تھے، صحاب کا حوصلہ بڑھانے والے تھے، وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کہ اس رب کعبہ کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو ہماری طرف جو ہے وہ مبعوث فرمایا ہے، تو ہم انشاءاللہ مدینے سے باہر چل کر جو ہے وہ ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو یاد دلا دیں گے کہ ہم نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن ایسے ہی نہیں پکڑا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب کہ جن کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے اور 6 زریں تھیں، تو جب یہ مکہ مدینہ سے جو ہے وہ باہر نکلے تو یہودیوں نے جو ہے وہ ان کو دیکھ کر جو ہے وہ ہنسنا شروع کیا اور سوال کرنے شروع کیے کہ آپ کس کے سہارے پر جو ہے وہ یہاں سے نکل رہے ہیں. جنگ تو جو ہوتی ہے وہ تیروں کے سہارے پر، نیزوں کے سہارے پر جو ہے وہ ہوتی ہے، اور جناب صاحب جی اس کے لیے بڑا سرمایہ جو ہے وہ درکار ہوتا ہے، اور آپ تو جناب صاحب جی رمضان المبارک میں روزے کی حالت سے ہیں تو کیسے جنگ کریں گے. تو انہوں نے سب نے جو ہے وہ یک بارگی جو ہے وہ یک زبان ہو کر جو ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور حفیظ جلندری نے جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز میں اس منظر کی جو ہے وہ منظر کشی کی، اس واقعے کی منظر کشی کی. وہ کہتے ہیں کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر. تو کہنے لگے کہ ہمیں اور کسی بات پر بھروسہ نہیں، ہمیں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ہے وہ بھروسہ ہے. اور یقیناً پھر جب بدر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت جو ہے وہ اپنے چند صحابہ کو ساتھ لیا اور جو بدر کا میدان ہے اس کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اپنے اصحاب کو جو ہے وہ یہ خوشخبری سنائی کہ اے میرے صحابہ، کل یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگائے اور یہ نشاندہی کی کہ کل یہاں پر جو ہے وہ عتبہ گر کر مرے گا، کل یہاں پر جو ہے وہ ابو جہل گر کر مرے گا، کل یہاں پر جو ہے فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر جو ہے وہ گر کر مرے گا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اصحاب کو یہ خوشخبری سنانے کے بعد جو ہے کچھ واقعہ یوں پیش آیا کہ ابو جہل نے اپنا جو ہے وہ ایک جاسوس رات کے وقت بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تاکہ ہم صبح کے وقت جو ہے اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا جو ہے وہ نقشہ تیار کریں. تو وہ جب جاسوس سارا معائنہ کر کے واپس آیا تو اس نے ابو جہل کو جو ہے یہ کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ ان کی تعداد جو ہے وہ 300 کے لگ بھگ ہے. تو اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، رسیاں کٹھیاں کرو اور ہم صبح جو ہے وہ ان کو جناب سجی باندھ کر کعبے میں لے کر جائیں گے. تو وہ جاسوس کہنے لگا میرا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ تم رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ بدر کا میدان چھوڑ کر چلے جاؤ. اس نے کہا، ابو جہل نے کہا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں اور جو ہے وہ ہمارے پاس ہر قسم کے آلات جنگ موجود ہیں، لیکن پھر تم ہمیں جناب صاحب جی جنگ یہ میدان بدر چھوڑنے کا جو ہے وہ پیغام دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ واللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو تمہیں جو ہے وہ کل مار کر نہیں رکھ دے گا. میں نے ان کے جذبے دیکھے ہیں، ان کے حوصلے دیکھے ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ اپنے محبوب کے نام پر جو ہے وہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کے حوالے سے اتنا خوبصورت بیان کیا، غزوہ بدر کے حوالے سے ہمیں بتایا. ہم محمد حسن سے دوبارہ سے گزارش کریں گے کہ ایک خوبصورت سی نعت سنا دیں. اس میں ہم مزید جو ہے نعت سنتے ہیں، مگر میں دیکھیں ابھی انہوں نے علامہ صاحب نے جنگ بدر کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے زر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھا، مال و دولت مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، مگر یہ ہے کہ مسلمان پھر بھی جو ہے غزوہ جیتے. 313 کہاں پہ، 1000 کہاں پہ، اور اس کے بعد کسی بھی آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے نہ تلواریں نہ نیزے نہ گھوڑے، جبکہ دوسری جانب چمکتی تلواریں، اچھلتے نیزے اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے اور 1000 کی فوج. مگر ابو جہل کو ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور ابو جہل کو شکست ہوئی اور 70 کفار جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے.
ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سعادت علی ثاقب صاحب نے. سر بہت شکریہ آپ تشریف لے کر آئے. ڈاکٹر سعادت علی ثاقب پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ پنجابی میں پروفیسر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں گے لیکن پہلے محمد حسن سے میں چاہوں گی کہ وہ نعت ہم ایک سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کبھی یہ دل نہیں ایسا نہیں کہتے کریم اپنے غلاموں کو کریم اپنے غلاموں کو کبھی تنہا نہیں کہتے اور کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے کہیں سے بھی کوئی آئے کسی بھی وقت کچھ مانگے کسی سائے کو شرمندہ شہ والا نہیں کہتے کسی سائے کو شرمندہ شہ والا نہیں کہتے. سبحان اللہ, پرسوز آواز, خوبصورت آواز. ڈاکٹر سعادت علی ثاقب کی جانب ہم جائیں گے. سر پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں, اور آج کے جو ٹاپکس تھے وہ دونوں ہی بہت اہم تھے. آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک خاتون کو, کس طرح سے ایک ماں کو, تمام مسلمانوں کی ماں ہیں, ان کو جو ہے عزت دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے. مزید بات کرتے ہیں مزید ہم اور بھی اپنے آج کے جو موضوعات ہیں ان میں صوفیاء کرام کی تعلیمات اور اشاعت اسلام کا جب آغاز ہوتا ہے اسلام کا تو صوفیاء کے کہنے پہ لوگوں نے کس طرح سے لبیک کہا, ہم ڈاکٹر سعادت علی ثاقب سے اس متعلق پوچھیں گے. بہت شکریہ. جی سر مائک لے لیجیے. اسلام جو ہے عرب کی دھرتی سے نکلا تو مسلمان دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے اور انہوں نے پوری دنیا کو اسلام کا جو پیغام تھا وہ دیا اور لوگ مسلمان ہوتے گئے اور اس طرح بہت سے ملکوں میں دین اسلام کا چرچا ہوا. اس میں ہمارے علماء کرام اور ہمارے صوفیاء کرام کا بہت بڑا حصہ ہے. ہم اپنے پنجاب کی بات کرتے ہیں خاص طور پر کہ یہاں پر حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور ہیں. آپ لاہور میں تشریف لائے تھے, آپ سے پہلے بھی اولیاء کرام آتے رہے ہیں, لیکن آپ نے آ کر لاہور کو مرکز بنایا
اور یہاں پر آپ نے اسلام کی تبلیغ کی. اچھا, تبلیغ میں ایک نقطہ یہ ہے صوفیانہ پہلو سے کہ تبلیغ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو زبان سے بتا دیں کہ اللہ ایک ہے اور ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, جی اس پر ایمان لے آؤ تو آپ مسلمان بن جائیں گے. جی. لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے پھر بتانا دین کا کہ جناب دین کے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, وہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. تو ہمارے صوفیہ کرام نے یہ دونوں فریضے انجام دیے ہیں. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے عالم فاضل بھی تھے آپ, اور بہت بڑے صوفی بھی تھے. جی صوفی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ روحانی تربیت بھی کرے جی مسلمانوں کی, انہیں ایسے طریقے بتائے, ایسے قرآن پاک سے, ایسے جو اسماء مبارکہ ہیں اللہ تعالیٰ کے, وہ بتاتے جاتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ پاک انہیں اپنے محبوب کی طرح رکھتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایسے بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اسے محبوب رکھتے ہیں, اللہ پاک پھر ان کو اپنا محبوب رکھتا ہے. جی یہ ایک اصول ہے. جی. تو وہ بندے جو ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا ہوتا ہے, وہ اپنے روحانی طاقت سے لوگوں کو وہ پھر وظائف بتا دیتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. تو اس طرح لوگ روحانی طور پر ترقی حاصل کرتے ہیں. جی. تو اس طرح داتا علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہیں, آپ نے یہاں پر ایک باقاعدہ طور پر سلسلہ شروع کیا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسے اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. جی. آج اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود ہمارے پنجاب کے, ہمارے پورے ہند کے, پاک و ہند کے لوگ حضرت علی حجویری سے نہ صرف محبت کرتے ہیں بلکہ عقیدت رکھتے ہیں. جی. سر یہ بتائیے گا, حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات, حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کے حوالے سے بھی. جی, یہ پنجابی جو ہمارے صوفیاء کرام ہیں ان میں سب سے پہلا نام حضرت بابا فرید الدین شکر گنج کا آتا ہے. آپ پنجابی کے پہلے معلوم شاعر بھی ہیں اور آپ ایک صوفی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ بھی ہیں. چشتیہ سلسلہ سے آپ کا تعلق ہے. آپ کے بعد شاہ حسین, ان کی کافی مشہور ہوئی, بابا جی کے اشلوک مشہور ہوئے, پھر حضرت سلطان باہو آپ کے دوہے مشہور جی. ہوئے, اور اس کے بعد بلے شاہ اور آگے خواجہ غلام فرید تک یہ سلسلہ چلا آتا ہے. ان صوفیہ نے پنجابی میں نہ صرف دین اسلام کے متعلق بہت کچھ لکھا بلکہ خاص طور پر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کا سلسلہ بھی شروع کیا, جسے ہم نعت کہتے ہیں. جی. تو سر یہاں پہ یہ بتانا بھی ضروری کہ آپ بہت خوبصورت نعت بھی پڑھ لیتے ہیں, تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں سنائیں. نعت کے سلسلے میں تو یہاں پر ماشاءاللہ شعراء اکرام اور نعت خوان موجود ہیں, تو آپ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے میں, بلکہ حفیظ طائب ہمارے جو بہت بڑے آج کے دور میں, جیسے نعت کی بات ہوئی ہے, جی تو صوفیہ کرام کی نعت جو ہے اس میں تو صوفیانہ رنگ ہے. جی جی جو جدید نعت شروع ہوئی ہے اس میں حفیظ طائب کا بہت بڑا نام ہے. جی, انہیں بے ہم شک. جدید نعت گو شعراء کا امام کہہ لیں تو یہ بے غلط شک. نہیں ہوگا. جی. تو ان کی نعت کے 2 شعر میں پیش کرتا ہوں. نبی دے دت جے ہووے رسائی, سبحان اللہ. میں سمجھا مل گئی مینوں خدائی, سبحان اللہ. نبی دے دت جے ہووے رسائی, نبی دے عشق دی اگ بخش مولا, میرے دل نوں سوائے تو سوائے, میرے دل نوں سوائے تو سوائے. اور مکتا ہے اسیرو دے غما درداں دا تائبو, پیا گیا پاک جگ دے ہر غم تو
ਵਿਹਾਈ ਨਬੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇਜੇ ਹੋਵੇ ਰਸਾਈ सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, डॉक्टर सादत अली साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे सवाल करेंगे, लेकिन आयशा सिद्दीक़ा से हम गुजारिश करेंगे कि वो हमें एक और कलाम सुनाएं। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी आवाज़ है इनकी माशाल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकड़, वो चांदी से माटी, लबों से लगाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जान लुटाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो नन्ना सांस गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रोकर। वो नन्ना सांस गए जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रोकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी खूबसूरत आवाज़ है आयशा की माशाल्लाह। पानी का प्यासा नहीं हूँ, ऐ बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा आपकी बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत ही जबरदस्त आपने जो है वो
آپ کی آواز ہے سبحان مانور اللہ. کیا کہیں گے؟ جی بالکل ماشاءاللہ بہت روزہ خوبصورت ہوتا ہے آواز ہے. ڈیفینیٹلی ڈسٹرب تو کرتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. ایسے لیکن تو نہیں کہ ماشاءاللہ بھی اتنا حدیث مبارک کے مطابق کہ روزہ رکھنے والے کو ایک خوشخبری افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت, بے تو جو شک، رب بے سے شک. ملاقات کے وقت وہ کتنی بڑی خوشخبری ہوگی. خوشخبری. تو روزہ ڈیفینیٹلی بتاتا ہے جی. کہ میں روزہ ہوں اور مجھے رکھنا ہے, اور اس کی جو ہے ثواب کتنا زیادہ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو ڈاکٹر سعادت علی ثاقب کی جانب بڑھیں گے ہم مزید بات ابھی کرنے کے ہم لیے. بات کر رہے تھے صوفیہ کرام کے سلسلے میں کہ انہوں نے خود کو اخلاق نبوی کا نمونہ بنا کر پیش کیا تھا, بے شک کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. اور خود آپ کے اخلاق تو جیسے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں, کسی نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بتائیے, تو آپ نے فرمایا خلقہ القرآن, کہ قرآن ہی آپ کے اخلاق ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اخلاق کی جو تعلیم ہے ہمارے صوفیہ کرام نے نہ صرف لوگوں کو محبت کے ساتھ اپنی طرف راغب کیا, بلکہ اشعار میں انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت میں بھی یہ سلسلہ جاری کیا. میں یہاں ایک بند پیش کرنا چاہتا ہوں. جی. سلطان باہو آپ لکھتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا پارا ہو, نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہو, حدوں بے حد درود نبی تے جس دا ایڈ پسارا ہو, اور میں قربان تے نہ تھی باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو. سبحان تو اللہ. اس طرح نعت کا سلسلہ صوفیہ کرام نے آگے بڑھایا ہے. بلے شاہ کے پاس بھی نعتیہ اشارے ہیں, خواجہ غلام فرید کے پاس بھی ان کی کافی کا ایک بند ہے. پہلا شعر ہے کہ اتھا میں اٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش وسدائے وچ ملک عرب. اس طرح صوفیاء کرام سے یہ نعت کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہوا, اور یہ سلسلہ آگے پھر جدید شاعروں میں, یعنی یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہمارے جدید شعراء نے نعت میں بہت سے نئے پھر تجربات کیے, یعنی صوفیانہ انداز میں تو صوفیانہ آنگی رہا, لیکن جدید شعراء نے جدید مسائل کو نعت میں شامل کرنا شروع کیا, جس میں اردو میں خاص طور پر علامہ اقبال نے جو فلسفیانہ انداز تھا اس کو نعت میں سمو دیا ہے. اور وہیں سے شعراء نے یہ سبق لیا, اردو والوں نے بھی, ہمارے پنجابی شعراء نے بھی. تو انہوں نے پھر نعت میں نئے نئے تجربات کیے. جیسے حفیظ طائب لکھتے ہیں کہ آج کا جو شاعر ہے وہ اپنے ذاتی اور کائناتی دکھوں کا علاج جو ہے وہ نعت میں ہی تلاش کرتا ہے, یعنی ذاتی دکھوں کا علاج بھی نعت سے لیتا ہے, اور کائناتی جو دکھ ہیں ان کا علاج بھی نعت سے ہی لیتا ہے. بالکل. تو حضور کی ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ہستی ہے جہاں پر ہم سب اپنے دکھ درد آپ کو ہی بیان کرتے ہیں, آپ کو ہی سناتے ہیں, اور آپ سے ہی ان کا مداوع چاہتے ہیں. تو یہاں جدید شاعری کے حوالے سے ایک میں شعر پروفیسر حفیظ طائب صاحب کا ہی پیش کرنا چاہتا ہوں. تو اس میں کتنا خوبصورت صنعت تضاد بھی ہے, اور نگاہ کا پنجابی میں مطلب ہوتا ہے, ویسے تو ہلکا گرم کہتے ہیں, لیکن جس کے اخلاق بہتر ہوں, جس کی طبیعت نرم ہو, اس کو ہم نگاہ بولتے ہیں. اس کے مقابل میں ٹھنڈک کا کس طرح احساس حفیظ طائب نے پیش کیا. لکھتے ہیں کملی والیا نظر کرم دی اج ہر نگاہ بندہ بے قدری دیاں پالیاں دے وچ ٹھرو ٹھرو پیا کرتا. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہیر وارث شاہ کا اگر ہم ذکر کریں, وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہیر ہے وہ آج بھی جب ہم سنتے ہیں, اور کس طرح سے اس کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوتا ہوا ایک خدا تعالیٰ کی محبت سے ملواتا ہے ہمیں, تو اس متعلق بھی بتائیے گا. جی میں عرض کرتا ہوں, جیسے میں نے ابھی صوفیانہ روایت کا ذکر کیا, اس میں ایک روایت چلی تھی داستان لکھنے کی. سب سے پہلے پیلوں نے مرزا صاحبہ لکھی ہے, اس کے بعد وارث شاہ سے پہلے بھی کچھ شعراء نے ہیر کے قصے کو لکھا. تو انہوں نے اپنے قصوں کا آغاز جو ہے وہ حمد اور ناز سے کیا, ہر شاعر نے. سو وارث شاہ نے بھی اس روایت کو قائم رکھا. آپ کی بلکہ نعت کے 2 مصرے میں یہاں پیش کرتا ہوں. لکھتے ہیں دوئی نعت رسول مقبول سندی جند حق نزول لولاک کیتا خاکی آخ کے مرتبہ وڈا دیتا سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا. تو یہ وارث شاہ کا انداز ہے. اچھا, آپ کے بعد مولوی غلام رسول عالم پوری نے یوسف زلیخا لکھی تھی, میاں محمد بخش نے سیف الملوک لکھی, تو انہوں نے بھی پہلے سب سے نعت کہی. مولوی غلام رسول عالم پوری لکھتے ہیں جوہر عرض وجود خلائق اصل اصول کمالی امت خیر امم دا والی نام محمد علی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میاں صاحب کے 2 شعر تو میں ضرور پیش کرنا چاہوں گا کہ ان میں بڑی خوبصورتی ہے. واہ کریم امت دا والی
مہر شفاعت کردہ جبرائیل جہے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ اور او محبوب حبیب روانہ حامی روز حشر دا تو آپ یتیم یتیمہ تائیں ہتھ سرے پر دردہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہی زبردست آپ نے باتیں کی ہیں. ڈیفینیٹلی پتہ لگتا ہے کہ آپ اورینٹل کالج ایک بہت بڑا ادارہ پنجاب یونیورسٹی کا اولڈ انارکلی اس سائڈ پہ یہ ہے تو ایک بہت بڑا ادارہ ہے. بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا اتنا قیمتی وقت اور اتنا قیمتی جو ہے علم ہمیں دیا, ہماری آڈینس کو دیا. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی مس مانور کیا کہیں گی آپ؟ آج کل تو صوفیزم کا آپ دیکھتی ہیں کہ فقدان, جس طرح سے پروفیسر صاحب نے کہا کہ صوفیزم کا مطلب ہے کہ پریکٹیکلی ہیلپ آؤٹ کرنا, پریکٹیکلی بتانا, راہ دکھانا, روشنی دکھانا کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا اسٹیٹ وے جو پاتھ جو ہے ٹوورڈ سکسیس, ٹوورڈ اللہ, ٹوورڈ دین جاتا ہے. کیا کہیں گی آپ؟ جی بالکل, صرف نعرے لگا دینا کافی نہیں بلکہ دل سے اور ایمان کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت کا اظہار, یہاں جنہیں آپ پیر و مرشد کہتے ہیں ان سے محبت کا اظہار دل و جان سے کیا جائے, یہ ہے صوفیزم. سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات. جی ناظرین, اب ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں. کائنڈلی ہمیں جی نعت سنائے, ٹائم کم ہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور کسی کا احسان کیوں اٹھائے, کسی کو حالات کیوں بتائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے ہی در سے لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. اور عطا کیا مجھے کو دین الفت, کہاں تھی اس پر خطا کی قسمت, عطا کیا مجھے کو دین الفت, کہاں تھی اس پر خطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت آواز. بالکل, بہت خوبصورت آواز اور بہت پیاری نعت. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. 17 رمضان المبارک بھی مکمل ہونے والا ہے اور ہم
تقریباً دوسرا عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی ہم اپنے ٹاپکس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک تو 17 رمضان غزوہ بدر، اور اس کا کنکلوژن ابھی میری سمجھ میں مس مانور وہ یہی آتا ہے. آپ بھی جو ہے ڈیفینیٹلی بتائیے گا کہ کریکٹ اور نوٹ، کہ زوال بندہ مومن کو بے زری سے نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ غزوہ بدر میں مسلمان تعداد میں کم، آلات میں کم، ہتھیاروں میں کم، مگر یقین، وہ کہتے ہیں یقین محکم عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو ڈیفینیٹلی ایک پختہ یقین، ایک ایمان، ایک قرآن پاک کی طاقت. تو ڈیفینیٹلی پھر اب یہ بھی ہم نے سنا اور کہا کہ فرشتوں نے آ کے جو ہے وہ یہ جنگ ہماری غزوہ جو ہے اس کو لڑا. تو اللہ تعالیٰ بھی یقین بے ضروری ہے. جی بالکل. اور سیکنڈلی ابھی اما عائشہ کا جو ہے ساری ہماری گفتگو ہوئی، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم کس طرح سے ایک بیوی کو رسپیکٹ دی، کس طرح سے ایک بیٹی کو جب بیوی فاطمہ آتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے استقبال میں. تو یہ رسپیکٹ ہے، ڈگنیٹی ہے، احترام ہے. دنیا دو جہاں کے مالک ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین افطار کا وقت ہو جاتا ہے. اپنے ہوسٹ عمر نذیر کو اور ہماری کو ہوسٹ مس مانور کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.